بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام حدثنا ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یمین اللہ ملأ لا یغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه ولا الماء وبيده الأخرى القبض الفيض وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويقبض قرآن کریم کی دو آیتوں سے تو امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے، اور جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بعض اہم الفاظ کی تفسیر بھی پیش کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو استوا کی تفسیر جو ہے وہ بھی پیش کی ہے، اور قرآن مجید کے بعض دیگر الفاظ جو اس کے قریب ہیں ان کی تفسیر کی ہے۔ جو حدیث آج ہم نے پڑھی ہے یہ اسی عنوان کے تحت ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے، اور اللہ جو ہیں وہ عرش عظیم کے رب ہیں۔ اگرچہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، پانی اللہ کی مخلوق ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ عرش جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ اپنے مخلوق کے اوپر اس طرح حاوی ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھنا کہ مخلوق کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور جو تعلق اللہ نے بیان کر دیا ہے اسے تو جو ہے وہ محدود رکھنا چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے اس کے بارے میں ہم بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیفیت میں نہیں پڑھتے۔ لیکن ویسے بطور نظام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر دی ہوئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہت پہلی مخلوق ہے اس کے بارے میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے یہ ان پہلی چیزوں میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کی پیدائش کی ہے تو اس وقت جو ہے اللہ کا عرش یہ پانی پر تھا، تو عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن دیگر احادیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بات یوں بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے آسمان زمین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہنے کو تو عرش کے نیچے ہے یہ، لیکن اگر ذرا مزید اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ عرش کی بجائے جو عرش کے پاؤں کی جگہ ہے کرسی جسے کہتے ہیں، یہ اصل میں کرسی کے نیچے ہے،
صورت بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر یہی چیز بیان ہوئی ہے، وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی جو ہے اس نے گھیر رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو. تو عرش جو ہے اس کے جو پاؤں کی جگہ ہے، میں نے کل آپ کو خاص طور پر یہ نقطہ بتایا تھا کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ کے پاؤں کی جگہ، اس لیے کہ اللہ کا عرش سے کیا تعلق ہے اس کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے یہ اللہ نے باور کرایا ہے کہ یہ آسمان زمین کا پیدا کرنا اور یہ سارا کام کرنا اللہ کے لیے بہت ایک معمولی سی چیز ہے، اور اس کی حقارت بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ نے آسمان زمین کو جو ہے وہ جو پاؤں کی جگہ ہے، عرش کی پاؤں کی جگہ، اس کے نیچے رکھا ہے آسمان اور زمین کو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آسمان اور زمین کے اندر کارگزاری ہے یہ اللہ کے لیے بہت حقیر چیز ہے. اچھا، دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس حدیث میں تو خیر یہ آیا ہے کہ یہ وکان عرشہ الماء، قرآن کی آیت جو ہے کہ عرش جو تھا وہ پانی پر تھا. تو ایسے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ عرش پانی پر ہونے کی بجائے بلکہ آپ یوں کہیے کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ پانی پر تھی، اس لیے کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے نا، پانی اس کے اندر ہے. بلکہ اگر آپ یوں سمجھیے نا تو جو زمین ہے اس کے اندر اصل پہلے پانی ہے، اس پانی کے اندر جو چیز جو ہے پانی کے باہر آ گئی ہے، جیسے کہ جزیرے بنتے ہیں یہ، اور بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ بات تاریخی طور پر یا واقعاتی طور پر جو جغرافیہ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے اندر جو ہے وہ پانی 2/3 ہے، اور ہاں جی 72% پانی ہے، 28% خشکی. اچھا یہ ہے، جزاکم اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ جہاں جہاں پانی میں سے زمین اللہ نے ابھار دی ہے وہ خشک ہو گئی، اور وہاں جو ہے وہ آبادی ہو گئی ہے. بلکہ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اب دولت تو اللہ نے جس مقصد سے بھی دی ہے، جن ملکوں کے اندر بہت دولت ہے انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے، ان کا سارا کام یہ ہے کہ سمندر کے اندر جو ہے وہ بستیاں بساؤ. اب خاص طور پر یہ کویت اور دبئی، ان کے آپس میں مقابلے چلتے ہیں. میں بہت عرصہ پہلے سرکاری مہمان تھا کویت کے اندر، تو مجھے جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا وہ ہوٹل جو ہے وہ سمندر کے اندر تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کا امتیاز یہی تھا کہ مجھے اتنی قسم کی جو ہے وہ مچھلیاں کھلائی گئیں کہ میں نے وہ کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، اس طرح کی مچھلیاں اس ہوٹل کے اندر. یہی بڑا انتظام تھا. اسی طرح اب آپ دیکھیے کہ دبئی نے جو ہے وہ کتنے علاقے اپنے جو ہیں وہ سمندر کے اندر بسائے ہیں، اور مقابلے یہی ہو رہے ہیں. تو مگر میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ساری بادشاہتیں جو ہے یہ اللہ کی جو اللہ کا جو عرش ہے اس کے جو پاؤں کی جگہ ہے اس کے نیچے ہے. اچھا، اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے، اس جنت کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ جو ہے وہ جنت کا درمیان کا حصہ ہے، اور وہ جنت الفردوس ہے. تو جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ عرش ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کے اندر، اصل تو مقصد انسان کی آزمائش ہے نا، آسمان زمین کی پیدائش کر کے اس کو، ان تمام چیزوں کو جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں یہ انسان کے تابع کر دی ہیں، یہ انسان کی خدمت گزار ہے. اور اس کے بعد اصل مقصود کیا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ آزمائش کی جائے. اب انسان کی جو آزمائش ہے اس کے بعد جو انسان کو اچھا بدلہ ملے گا وہ ملے گا جنت کا. اور جنت جو ہے وہ اس کی چھت جو ہے وہ جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ عرش ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ جنت الفردوس جو ہے وہ عرش سے بہت، جنت الفردوس عرش کے نیچے ہے، لیکن جو جنت ہے
عرش سے بہت بڑا ہے، اس لیے کہ جنت الفردوس تو ایک حصہ ہے نا جی اپنا جنت کا، تو یہ جو جنت ہے یہ اس سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی نہریں نکلتی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ جنت عرش کے نیچے سے نکلتی ہیں، اور جو لوح محفوظ ہے وہ اللہ نے عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا نظام کیسے ہے کہ اب سدرۃ المنتہا جو ہے یہ انتہا ہے فرشتوں کی، اور اس کے بعد پھر جو اللہ کا نظام ہے اس کی زیادہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ صورتحال ہے عرش کی۔ اب عرش کے بارے میں جو ہے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں سے جو اوپر کی چیز ہے وہ تو ہے سدرۃ المنتہا۔ تو سدرۃ المنتہا جو ہے یعنی یہ ایک بیری علامت ہے، اور یہ انتہائی بیری ہے۔ یہاں جو ہے وہ اللہ کی جو کارگزاری ہے نا آسمان اور زمین کے سے متعلق، اس کی انتہا وہاں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ یوں سمجھیے کہ وہاں اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی ربوبیت کا سلسلہ جو ہے، اس لیے کہ اللہ عرش کے بھی تو رب ہے نا، تو اس لیے ربوبیت کا سلسلہ تو جو ہے وہ وسیع ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہت کی روح سے جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کہاں تک ہے اس کے بارے میں ہم حد بندی نہیں کر سکتے، کیونکہ جہت مبہمہ جو ہے اس کے اندر حد بندی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیز بیان کرتے ہیں، امام بخاری جو احادیث لائیں گے اس کے اندر یہ بیان کریں گے کہ اللہ کا عرش جو ہے یہ بلندی پر ہے، بہت بلند ہے، جیسے کہ اس کی تفسیر ارتفاع بھی ہو چکی ہے اور علا بھی ہو چکی ہے، اور بعض جو ہے وہ ائمہ نے یہ تفسیر بھی کی ہے استقرہ، کہ اللہ نے وہاں قرار پکڑا ہے۔ قرار کا جو ترجمہ ہے نا کہ اس سے مراد اللہ بیٹھا ہے، یہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو 5 افعال عامہ ہے نا ان کا معنی ایک ہی ہے، کون، وجود، ثبوت، حصول، استقرار، یہ 5 افعال عامہ ہیں۔ افعال عامہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کا مفہوم ہے، ان کا جو مفہوم ہے یہ ہر فعل کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہر فعل آپ دیکھیے تو اس میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، کون، وجود، حصول، ثبوت اور استقرار۔ استقرار کے بارے بھی جو ہیں وہ ہونے کے ہی ہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا قرار، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی ایسے، بلکہ یعنی ویسے میں نے حرکت سے صرف آپ کو انسانی طور پر بتایا کہ قرار اس کو بولتے ہیں کہ اس کے اندر بے چینی نہ ہو۔ اللہ کو کوئی بے چینی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں بڑے سکون سے کر رہے ہیں، اگرچہ ایسے الفاظ حدیثوں میں موجود ہیں کہ بعض کاموں میں اللہ کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی بادشاہی کے اندر کوئی بے چینی نہیں ہے۔ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو انسان سے نازک تعلق ہے اس کی بنا پر جو ہے وہ لفظ آئے ہیں، جیسے لفظ تردد ہے۔ اب تردد کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں خاص طور پر جو ہے وہ حدیث کے اندر جو لفظ آ گیا نا اس کے بارے میں اہل علم بڑے پریشان ہوئے ہیں، اور جو لوگ سلف کے طریقے پر ہیں ان کو تو اتنی پریشانی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تردد ہے جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے، لیکن یہ حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ، یہ بخاری کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، من عادی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب،
کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. یعنی انسانوں میں سے جو اللہ کے دوست ہیں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے. جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو نیک لوگ جو ہیں ان سے کوئی دشمنی کرے گا تو وہ اللہ سے جنگ ہے. اس کے بعد پھر لفظ ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ فرائض کے ذریعہ سے جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. یہ تو بیان کر دیا. اس کے بعد پھر کہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نوافل کا اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اہتمام کی وجہ سے اللہ کو اتنے پیارے ہو جاتے ہیں، اور ان کا قرب اللہ سے یہ پیار کا قرب ہے کہ وہ اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں. ویسے تو آپ جانتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ اچھا ہو یا برا تمام کے تمام جو ہیں اللہ ان کی شارع سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن ویسے جو میت خاصہ ہوتی ہے وہ پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے. تو میت خاصہ جو ہے یہ پیاروں کے ساتھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہمیشہ نوافل کے ذریعہ سے اللہ کا قرب جو ہے وہ تلاش کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں یوں ہو جاتا ہوں، مجھے اس کی ترتیب تو اب یاد نہیں ہے، کہ جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے گویا کہ وہ میری آنکھیں ہیں، اور جن کانوں سے سنتا ہے وہ گویا کہ میرے کان ہیں، اور اسی طرح جو جن پاؤں سے چلتا ہے وہ میرے پاؤں ہیں، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے وہ میرے ہاتھ ہیں. گویا کہ جیسے گویا کہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ اللہ کے حقیقی پاؤں بن جاتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ وہ وحدت الوجود کی طرف چلی جائے گی. تو اس لیے گویا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اگرچہ صوفیہ نے تو جو ہے وہ اس کو وحدت الوجود بنا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو تصور ہے نا یہ بھی اس شخص کے بارے میں کہا ہے جو نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے. اللہ کو نوافل کے ذریعہ سے یہ اتنا قرب جو ہے وہ کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نوافل انسان اپنی مرضی اور خوشی سے پڑھتا ہے. کہ فرض کے اندر ایک بات ہے کہ اس نے ایک اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو اسی لیے فرضوں کے اندر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑا اختصار رکھتے تھے، اور ذرا سی بات پر جو ہے وہ فرضوں کو ہلکا کر دیتے تھے. حتیٰ کسی عورت کا بچہ رونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی نماز جو فرض کی ادائیگی ہوتی تھی اس کو کم کر دیتے تھے. لیکن نوافل کے اندر جو ہے وہ ہمیں اجازت ہے جتنے مرضی نوافل جو ہے وہ ہم لمبے کریں، اس کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع ہو. اور ویسے صورتحال یہ ہے کہ یہ خشوع اور خضوع جو ہے یہ وقت کی مناسبت سے جو ہے وہ نوافل میں بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. فرضوں کے اندر ان لوگوں کا خشوع خضوع تو ہو جاتا ہے جو اللہ کے قریب ہو چکے ہوں، یعنی لیکن جو عام لوگ ہیں ان کا جو اللہ سے قرب ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب دیکھیں نا معاذ بن جبل کی حالت تو یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ میرا ساتھی کون ہے تو اس کی کوئی نماز نہیں. کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خشوع خضوع اتنا ہونا چاہیے کہ انسان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے، یعنی اتنی اللہ کی طرف توجہ ہو، یعنی یکسو ہو جائے. تو لیکن اگرچہ یہ اعلیٰ درجوں میں سے ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے لیے جو تہجد کی نماز رکھی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب تہجد پڑھتے تھے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے سینے سے جو ہے وہ یوں آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، اور ہنڈیا کے ابلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے آواز پیدا ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے تہجد کے بارے میں جو ہے وہ امام بخاری وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. چونکہ
تہجد کا مقصد بھی سنت موقدہ کو وطر بنانا ہے. ہم دن کے اندر جو نوافل پڑھتے ہیں سنت موقدہ جنہیں سنن راتبہ بھی کہتے ہیں. سنت موقدہ کا تو فقہی اصطلاح ہے نا، لیکن اس کو سنن راتبہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ 12 بھی ہیں، 10 بھی ہیں. 10 تو جو ہے وہ کم از کم ہیں، اور اس کے بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ 10 بھی نہیں ہے بلکہ 8 ہیں کم از کم. آپ ذرا گنیے نا، 2 صبح کی، صبح سے پہلے، اور 2 زور سے پہلے، اور 2 زور کے بعد. یہ 6 ہو گئیں، 6 ہو گئیں. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد 2، تو یہ 8 ہو گئیں، اور عشاء کے بعد 2، یہ 10 ہو گئیں. اچھا، اب اگر آپ زور سے پہلے 4 پڑھیں پھر 12 ہو جائیں گی، اور اگر زور کے بعد بھی آپ 4 پڑھیں تو پھر یہ 14 ہو جائیں گی. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 14 کے ساتھ آپ 3 جو ہیں وہ شامل کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام پڑھا کرتے تھے، وہ تھے وطر. تو 3 وطر ملائے تو یہ 17 رکعتیں ہو جاتی ہیں. اور یہ 17 رکعتیں جو ہے یہ فرضوں کے برابر ہو گئیں، چونکہ فرض بھی 17 ہی ہیں. 2 صبح کے، اور 4 زور کے، 4 عصر کے، اور 4 عشاء کے، اور 3 مغرب کے. تو 17 فرض ہیں، اور سنتیں بھی جو ہے وہ وطر کو شامل کر کے 17 بنتی ہیں. تو وطر کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو چونکہ طاعت پسند ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، تو اس لیے اس کی رکعتیں جو ہیں وہ بھی 17 بن گئیں. لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا رات کی نماز، یہ سنت موقدہ کے علاوہ اس کی حیثیت جو ہے وہ جو دن کی ہماری راتبہ ہے، سنن راتبہ، ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ تو فرضوں کے ساتھ ایک اضافہ ہے تاکہ فرضوں کے اندر جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اس کی تکمیل کریں. یہ بیمار کو یا مسافر کو جو ایمرجنسی کی کیفیت میں ہوتا ہے اس کے لیے تو خیر یہ معاف ہے، لیکن ویسے عام لوگوں کے لیے جو ہے یہ معاف نہیں ہے. سنت موقدہ پر چھوڑنے پر گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن زندگی میں اس کو ملامت کی جا سکتی ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ یہ جو سنن راتبہ ہے نا آپ عموماً گھر میں پڑھتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا گھروں کو جو ہے وہ قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھو. اگرچہ مولانا عبدالقادر انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ تشدد کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ سنن راتبہ جو ہے یہ مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے. اور ان کے مضمون جو ہے وہ جب میں تنظیم الحدیث میں ایڈیٹر تھا، آج سے کوئی مطلب 55 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کئی مضمون انہوں نے لکھے تھے. اور ویسے بھی مولانا عبدالقادر انصاری رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد قدس چوک دالگڑھ میں آتے تو وہاں خاص طور پر جو تہجد کی نماز پڑھتے، میں عام طور پر اس کو میری عمر جو تھی وہ 20-22 سال ہوگی. تو اب ظاہر ہے کہ میری اس وقت بہت ہی جوانی کی عمر تھی. میں تو اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ بہت ہی اچھی نماز پڑھتے تھے تہجد کی. لیکن میں عموماً یہ کرتا کہ میرے جو وطر وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں نا تو میں ان کے پیچھے پڑھتا ایک طرف ہو کے، وہ آگے ہوتے دیوار کے ساتھ، اور میں ذرا دیوار سے ہٹ کر جہاں لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا چوک دالگڑھ میں، تو وہاں میں عموماً وطر پڑھا کرتا. لیکن میں ان کی کیفیت دیکھا کرتا تھا، یعنی مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ بہت اچھی کیفیت میں وہ جو ہے وہ تہجد پڑھتے تھے. تو بس کوشش تو یہی ہے اس کے بارے میں. لیکن چونکہ یہ نفل کی بات ہے اور نفل کے بارے میں ہمیں جو ہے یہ ہدایت یہی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. فرض کے بارے میں تو اس لیے کہ اس کا تو حساب و کتاب ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو تو ظاہر کرنا جو ہے وہ حق ہے کہ اسے ظاہر کیا جائے. کیونکہ جو ظاہراً فرض ادا نہیں کرتا بلکہ اس کو تو سزا بھی دی جاتی ہے کہ اس نے کیوں نہیں جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. تو یہ بات دور نکلتی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کا جو دایاں ہاتھ ہے یہ ملآ، جی تو ملآ مؤنث ہے نا، کیونکہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ مؤنث سمائی ہے. جو دو دو چیزیں ہیں نا، ہمارے ہاتھ ہوئے، پاؤں ہوئے، پنڈلیاں ہوئیں، یہ تمام کی تمام مؤنث ہیں. اور مثلا ناک ایک ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے. اس طرح منہ جو ہے یہ بھی مذکر ہے. تو اللہ کا جو دایاں ہاتھ ہے یہ بڑا ہوا ہے. ملآ جو ہے یہ ملآن کی مؤنث ہے. تو لا یغیظھا نفقۃ، اسے کم نہیں کرتی، اس کو خرچ کرنا جو ہے وہ کم نہیں کرتا. مطلب اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس بھرے ہوئے ہاتھ کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی خرچ کرنے سے. اچھا، اس کے بعد پھر سحاء اللیل والنہار، یہ اللہ اکبر، یہ اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سحاء اللیل والنہار ہے. تو سحا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بیلچے کے ساتھ کچھ چیز جو ہے وہ لے کر، یہ مطلب ہے ترش کر کوئی چیز جو ہے نکالی جاتی ہے. تو کیونکہ بیلچہ جب کوئی چیز جو ہے وہ اکھاڑی ہوئی ہو تو اس کو پھینکتا ہو تو اس کے اندر بڑی طرح ہوتی ہے، کوئی زیادہ تحدید نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر کوئی احساس ہوتا ہے جیسے فریکوینٹلی جو ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو دنیا میں خرچ کرنا ہے نا وہ کوئی زیادہ محدود نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رحمان ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ اپنے دوستوں کے لیے بھی اور اپنے دشمنوں کے لیے، دونوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے. تو اسی لیے وہ شیخ سعدی نے اپنی گلستان کے شروع میں یہ بات کہی ہے، دوستاں راہ کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمناں نظرداری. تو دوستوں کو کیا محروم کرے گا، تو دشمنوں پر بھی نظر رکھتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر بات کر دی ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا بھی ہے، اور ایک قرات لما بھی ہے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. تمام نعمتیں گننے کے بعد کہا کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہے. بتائیے دنیا کے اندر سونے چاندی کے جو ہیں وہ ہمارے بستر ہوں، ہماری سیڑھیاں ہوں، ہمارے دروازے ہوں، اور اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود جو ہے وہ آخرت اس سے بہتر ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بلکہ دنیا کے اندر جس شخص کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں حقیقت میں اسے اس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر پوری کر دی جاتی ہیں. اسی لیے جو نعمتوں والے ہیں ان کا حساب و کتاب قیامت کے دن سخت ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نعمتوں کا استعمال کرتے تو بہت زیادہ احساس ہو جاتے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو دودھ ملا، ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے کس طرح ہمیں دودھ ملتا ہے. ان کو دودھ ملا تو وہ دودھ پینے سے پہلے رونے لگے، اور رونے کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ دودھ پی نہیں سکے. اور ساتھ پڑھتے کیا تھے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. ہاں یہی ہے کہ یہ 26ویں پارے کے اندر ہے نا کہ تم نے نعمتیں تو جو تم نے اچھے اعمال کیے تھے وہ اس کا بدلہ تو تم نے دنیا میں دے دیا ہے. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اور آج تمہارے لیے جو ہے وہ
کوئی بدلہ نہیں ہے، آج تم عذاب میں جاؤ. تو یہ آیتیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک ہے. بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خطرناک ایک اور آیت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کے اندر کسی کو دھتکار دیتے ہیں، اور دھتکارتے اللہ اس کو ہیں جو دین کا طالب نہ ہو، دنیا کا طالب ہو. اور اس بارے میں خاص طور پر ایک آیت جو ہے وہ بسا اوقات میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں یا مشرک ہیں، لیکن جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پکارنے والے ہیں، مشرک نہیں ہیں. اللہ سے اگر وہ دنیا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن مجید کی یہ آیت کتنی خوفناک ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. یہاں مشرکین مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حج کرنے والے لوگ ہیں اور یہ حج کے اندر اللہ کو پکارنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کو پکارنے والے دنیا مانگتے ہیں. تو ان کے بارے میں آیا ہے کہ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی دنیا مانگنا جو ہے یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اگر اللہ کے موحد بندے بھی جو ہے وہ اللہ سے دنیا مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہاں جی، محض دنیا مانگ. اب محض کیا یہاں زور ہے، دنیا تو وہ کہیں تو کسی نے بات کسی بادشاہ نے کسی سے علاج کروایا، کسی طبیب سے، تو اسے کہا کہ بہت ہی جو تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر دیکھیے نا جی، یہ جو کولنج ہے یا یہ جو پیشاب بند ہو جاتا ہے، یہ عام طور پر یہ چیزیں جو ہیں پیشاب کی بندش وغیرہ تو بڑھاپے میں عام لوگوں کو ہو جاتی ہے. کتنی بے چینی ہوتی ہے یہ اصل میں اس شخص سے پوچھے جس کا پیشاب بند ہوتا ہے. تو اس طرح بادشاہ کو کوئی تکلیف ہوئی تو اس نے طبیب سے کہا کہ تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو بات کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ آدھی بادشاہی. تو طبیب نے اسے کیا جواب دیا تھا کہ تمہارے ایک دفعہ پیشاب کرنے کی قیمت آدھی بادشاہی ہے. ایک دفعہ پیشاب کرنے کی قیمت. انسان جن چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اس کی تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو بہت بڑی دھمکی ہے کہ آخرت پہ کوئی حصہ نہیں ہے. آپ چھوڑیے بات جو ہے نا اس کو زیادہ پھیلائیے نہیں، اس لیے کہ ایک موضوع جو ہے وہ یہاں بات اتنی کافی ہے جو بیان کر دی گئی ہے. اور یہ میں نے جو اب آپ کو بتانی ہے وہ آیت وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ من کانا یرید الدنیا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا. یہ 12ویں سپارے کے شروع میں ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کی زینت چاہتے ہیں، اس زینت کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو دنیا کی زینت چاہتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بارے میں میرا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی زینت سارا کچھ اسے دنیا میں دے دو. نوفی الیہم اعمالہم، یعنی ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں تمام کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں دے دو. وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو، کیونکہ بخس ٹیکس اور مکس اس کے معنی ہوتے ہیں کمی بیشی کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کے بارے میں کوئی کمی بیشی چھوڑے ہی نہیں، اسے ہر چیز دے دو. یہ عام طور پر جو دنیا کے اندر شہرت ہوتی ہے نا، انسان اس سے بڑا مغالطہ کھاتا ہے کہ یہ شہرت جو ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ دین کا ہے، حقیقت یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. شہرت کا فائدہ اگر ایک شہرت ہوتی ہے جو اللہ کرتے ہیں، اور ایک شہرت وہ ہوتی ہے جو انسان خود چاہتا ہے. وہ جو انسان خود چاہتا ہے نا شہرت، وہ جو ہے وہ حقیقت میں آپ یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کے بعد جو ہے وہ ہماری
نیک شہرت پھیلے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں اس کی نیکیوں کا بدلہ ہے، اس کی موت کے بعد بھی نیکیوں کا بدلہ۔ اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، جیسے جو مطلب سیکولر لوگ ہیں، گنگا رام ہو یا اس طرح، اس کو دنیا کے اندر جو بہت بڑا کام ہے وہ رفائی کاموں کے بارے میں جو ہے وہ بہت کچھ بات آئے گی، نام تو آپ کو پتہ ہے 100 بڑے آدمیوں کا وہ ایک کتاب میں ذکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شہرت ہے، اور اس شہرت کے ذریعے سے ان کا جو ہے نا، ان کی اچھے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل گیا وہ تو بہت بڑا بدقسمت ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ہاروت اور ماروت سے جب غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے دنیا کی سزا قبول کی، آخرت کی سزا جو ہے وہ نہیں قبول کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے حدیث میں جو یہ آیا ہے نا کہ اللہ اس مومن کو سے محبت کرتے ہیں جو پرہیزگار ہو اور دنیا سے لاپرواہ ہو، یعنی یحب التقی الغنی الحفی، حفی ہے خفیہ، ان اللہ یحب المؤمنۃ تقی الغنی الخفیہ، یعنی اللہ اس ایمان والے کو پسند کرتے ہیں جو پرہیزگار ہو اور دنیا سے لاپرواہ ہو، اور ساتھ ہی مخفی رہنا پسند کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آنکھوں سے چیز دکھائی ہے، میرے والد جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ناپسند کرتے تھے دنیا کی شہرت، ہمیشہ چھپے رہتے تھے، بلکہ ان کے ایسے واقعات بھی ہیں کہ کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی اگر آ جاتا تو وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو ویسے نیک لوگ بھی تھے، بلکہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو فیصل سے پہلے جو حکمران تھا نا سعودی عرب کا، شاہ سعود، اس کے دور تک جو ہے وہ انداز اور تھا، یعنی وہ لوگ اگر آتے نا طواف کرتے، حج کرتے تو عوام کے ساتھ کرتے۔ تو والد صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سعود آیا تو سارے لوگ کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے لگے، کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں، میں نے کہا اس کے پاس کیا ہے، دنیا کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اور مجھے جو ہے وہ اپنے تایا مرحوم جو ہے وہ محدث روپڑی کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ روزانہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ جاتے صبح، اور والد صاحب کے بعد، ان کی وفات کے بعد، تو گھر میں آ کر جو ہے وہ پڑھاتے تھے، پڑھانے کے بعد پھر وہ نماز پڑھتے 2 رکعت اشراق کی، اور اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ وہ دعا کرتے۔ اس وقت کوئی بڑے سے بڑا آدمی اگر آ جائے وہ اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بالکل یہی تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کسی سے نہیں ملیں گے۔ تو یہ حالتیں ہم نے آج کے دور کے بزرگوں کی دیکھی ہیں، اور ہماری اپنی کیفیت یہ، ہم نے ایک ایک چیز کے لیے شہرت جو ہے وہ ہم تلاش کرتے ہیں، بلکہ ہمارا نیکی کا جو کام بھی ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں دوسروں کو پتہ لگے، حالانکہ جو نفل نیکی کے کام ہے یہ دوسروں کو جو ہے وہ نہیں پتہ لگنا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقوں کو ظاہر کرو اچھا تو ہے، لیکن یہ اس مقصد سے اچھا ہے جبکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر صدقہ کریں۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اس کو چھپا کے رکھو، کیسے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو چھپا کر دو تو وہ اس سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں نے اس لیے لوگوں کے سامنے کیا تاکہ لوگ بھی دیں، اس کے اندر ریا کا ایک پہلو جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ صاحب عمل تھے، جو میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ غزنوی خاندان میں جو ہے وہ ایک تو حصہ وہ ہے جن کی بہت شہرت ہوئی ہے، مولانا عبداللہ غزنوی کی بھی خیر بڑی شہرت ہوئی ہے، ان کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں میں جو مولانا عبدالجبار غزنوی ہے ان کی شہرت بہت تھی، چونکہ لوگ ان کی بیعت بھی کرتے تھے۔ لیکن مولانا عبدالجبار غزنوی جو ہیں یہ مولانا عبداللہ غزنوی کے بیٹوں میں سے غالباً 5ویں نمبر پر ہیں، تو ان کے بیٹے ہیں نا داؤد غزنوی، لیکن ان کے بڑے بیٹوں کی اولاد میں سے
تھے ان کا نام تھا عبد الاول، یعنی یہ عبدالجبار غزنوی کے بھتیجے ہیں، لیکن یہ عمر کا فرق تھوڑا ہوگا. یہ ایک ہی وقت میں جو ہے عبدالجبار غزنوی بھی پڑھاتے تھے اور جو ہے وہ عبد الاول غزنوی بھی پڑھاتے تھے. تو یہ محدث روپڑی کے دونوں ہی استاد ہیں، یعنی عبدالجبار غزنوی بھی اور یہ عبد الاول غزنوی جو ہے نا، انہوں نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپایا ہے کہ یہ جو حمائل غزنوی ہے، اس وقت سلفی تفسیروں میں حمائل غزنوی ایک معیاری، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوتی تھی ریاض الصالحین، ریاض الصالحین کا ترجمہ، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا حمائل، یہ کتابیں ساری جو ہے یہ مولانا عبد الاول غزنوی کی ہیں، اور انہوں نے اس کا اوپر نام نہیں لکھا ہوا، صرف غزنوی، بس حمائل غزنوی. اور یہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. لیکن عبد الاول غزنوی کی اپنی حالت یہ تھی کہ والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب وہ صدقہ دیتے تھے تو فوراً صدقہ نہیں دیتے تھے. تو پوچھا، والد صاحب نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا کہ آپ یہ صدقہ دیتے وقت فوری صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں اپنی نیت ہی کرتا ہوں. تو یہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو چیز نیکی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے نا، یہ کس طرح جلدی سے ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے. تو ہمارے والد صاحب کا تو خیر ایک رجحان یہی تھا کہ وہ اپنی شہرت نہیں چاہتے تھے. بات جن کی شہرت ہوئی ہے، میں نہیں کہتا کہ ساروں کی نیت جو ہے وہ ایسی ہے، لیکن بات کو دنیا کی شہرت کو اچھی چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ مومن جو دنیا سے لاپرواہ ہو. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ دنیا کی انہیں جو ہے وہ خواہش نہیں ہوتی تھی. خاص طور پر ہمارے والد صاحب کا جو عمل ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہے. ہمارے دادا کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ دادا ہم نے دیکھے نہیں ہیں، وہ تو والد صاحب کی شادی سے بھی 1 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. تو یہ اب میں نے آپ کو جو ہے وہ سحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، بلا بتائیے. تو یہ ارائیتا کا ترجمہ، اب تک اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان زمین کو پیدا کیا اللہ کتنا خرچ کر بیٹھا ہے. اچھا، فَإِنَّهُ لَمْ ينقص ہے، لم ینقص ہے نا، مجھے ذرا نظر کا مسئلہ ہے، ینقص ہے یا ینقص ہے؟ سواد ہے نا. لم ینقص ما فی یمینہ، فإنہ، وہ کمی نہیں ہوئی جو اللہ کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اچھا، اس کے بعد ہے وہ عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. اصل میں امام بخاری اس حدیث کو اس لفظ کے لیے لائے ہیں، یہ ان کی دلیل ہے. وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْض، تو وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْض، اور ان کے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ فیض کا معنی ہوتا ہے بہاؤ. تو وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى جو ہے یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کے اندر تو تخلیق ہے، اور جو بایاں ہاتھ ہے اس کے اندر اس مخلوق کے لیے جو فیضان ہے وہ ہے. تو اس لیے کہ یہاں لفظ آیا نا بیدہ الاخری الفیض، تو اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ تخلیق کا عمل ایک ہاتھ سے اور جو بہاؤ کا عمل جو ہے وہ دوسرے ہاتھ سے، یہ اس کا مفہوم بنے گا. لیکن اب یہ دیکھیں نا امام بخاری کا کس طرح اہتمام ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ روایت میں جو ہے وہ چونکہ الفاظ 2 قسم کے ہیں اور دونوں میں سے ایک جو ہے وہ مراد ہے، تو اسی کہتے ہیں کہ الفیض اب القبض، یا تو دوسرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بہاؤ ہے، اور اب القبض یرفع و یقبض، اور بہاؤ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ یہ نعمتوں کا جو بہاؤ ہے دوسرے ہاتھ میں ہے، تو اب کس کو نعمتیں زیادہ ملتی ہیں، کس کو نعمتیں کم ملتی ہیں، کس کو زیادہ مرتبہ اونچا ملتا ہے، کسی کو کم مرتبہ ملتا ہے، یہ سارا جو ہے یہ اس ہاتھ کا عمل ہے جس کے اندر بہاؤ ہے. تو اس لیے لفظ وہاں یا تو فیض کا ہے یا قبض کا ہے. تو بات واضح ہو گئی نا جی مصطفیٰ صاحب؟ واضح ہے. قبض کا معنی یہ ہے کہ
اس نے پکڑا ہوا ہے، یعنی مطلب ہے یہ اتار چڑھاؤ جو ہے، کسی کا الگ بڑا مرتبہ، کسی کا چھوٹا مرتبہ، یہ لاکھوں مرتبے ہیں. یہ اس کے اندر جو ہے یہ قبض ہے، یعنی اللہ نے ایک ہاتھ سے جو ہے بہاؤ کو سنبھالا ہوا ہے، یعنی ایک ہاتھ سے بہاؤ کو سنبھالا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ تخلیق کا عمل ہے. یوں اس کا مفہوم بنا. تو اگر فیض کریں گے تو بہاؤ ہوگا، لیکن بہاؤ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بہاؤ کو جو ہے وہ ایک حد میں رکھتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں. دیکھو نا، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو اللہ چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں. تو یہ جو بسط جو ہے وہ جو ہے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور کسی کو جو ہے وہ یہاں تنگی کرتے ہیں، لیکن ویسے یہ ہمارے اندازے کے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ جو آتے ہیں نا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. نہیں، وہ کیسے آتا ہے سورت 14 پارے کے دوسرے رکوع میں، من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معیشہ ومن لستم لہ برازقین. اس سے پہلے جو آیت ہے نا، من کل شیء موزون سے پہلے کیا آیت ہے؟ اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی کو دیتے ہیں تو ایک اندازے سے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کسی کو کیا مل رہا ہے، یہ صورتحال نہیں ہے. ہاں جی، ماشاءاللہ آپ اونگ رہے ہیں، تو حالانکہ ہم قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں. اس سے پہلے ذرا مجھے بتائیے کیا ہے؟ فیہا رواسیہ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون. موزون کا معنی کہ ہر چیز کا ایک وزن ہے. اللہ نے جو بھی دینا ہے وہ وزن کے مطابق دینا ہے، یہ نہیں کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. والارض مددناها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَةً وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اللہ نے اس زمین کے اندر جو ہمارے گزارے کی چیزیں بنائی ہیں نا، اس میں اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری محنت سے تمہیں سارا کچھ ملتا ہے، وہ بتاؤ کہ جن کو تم رزق نہیں دیتے ان کو رزق اللہ کیسے دیتے ہیں؟ یعنی اللہ کی کو مخلوق صرف تم ہی تو نہیں ہو کہ تم اپنے بارے میں جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ صرف حامی ہیں. یعنی اللہ کی مخلوق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جنگل میں جائیے، آپ کو عجیب و غریب مخلوق ملے گی. ویسے اب تو خیر انسان جنگل میں جا کے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اب آسانی ہے. وہ جو فلموں میں آ گئی ہیں نا چیزیں، جو بعض لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. اسی طرح آپ سمندر میں جائیے، سمندر کے اندر عجیب و غریب جو چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. جی ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ساری مخلوق اللہ اس کو، حتیٰ کہ سپی کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے. سپی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایک موتی جو ہے موتی جو پیدا ہوتا ہے وہ سپی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور سپی کو بولتے ہیں صدف. اور اس صدف کے اندر جو ہے وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں اس کو رزق ملے، اس کو رزق ملتا ہے. تو اس لیے انسان کا بہت بڑا دھوکہ جو ہے وہ رزق ہے. وہ سمجھتا ہے کہ رزق جو ہے یہ، اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. رزق کے بارے میں پریشانی ہونا، جس کی اللہ نے اتنی جگہ پر ذمہ داری دی ہے، سب سے زیادہ پریشان اس کے بارے میں ہے. حالانکہ ہمارے بارے میں طے ہے کہ تمہیں رزق اتنا مل رہا ہے. اسی لیے امام شافعی اس حدیث کو بار بار لائے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اجملوا فی الطلب فإنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي رزقه. کہ تم طلب میں جو ہے وہ جمال باقی رکھو، یعنی وقار باقی رکھو. اور یہ بھی ہے کہ اجمالی طلب میں اجمار رکھو، زیادہ باریکیوں میں نہ جاؤ. کہ اور اس کے بعد لفظ ہے کہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جو رزق تمہارے بارے میں اللہ نے طے کر رکھا ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، جب وہ پورا نہ ہو جائے اس وقت تک موت نہیں آتی. اچھا جی، میرے خیال میں اب آگے چلتے ہیں. حدثنا احمد و حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس قال جاء زید بن حارثہ یشکو فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتق اللہ
وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ أَنَسٌ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ قَالَ فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم زَوَّجَكُنَّ أَحَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تعالیٰ من فوق 7 سماوات وعن ثابت وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس نظرت فی شان زینب وزید بن حارثہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے تو میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. یہ زینب جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں. تو زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا اس دور میں پردہ بھی نہیں تھا. پردہ بھی تو بعد میں اترا ہے. تو خاص طور پر یہ جو پھوپھیاں چچا ان کے گھروں میں جو ہے وہ بہت آنا جانا ہوتا تھا. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اور ماں کی وفات اور دادے کی وفات کے بعد جو ہے وہ ابو طالب کے گھر میں پلے ہیں. اور ام ہانی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ چچا زاد بہن ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جو ہے ام ہانی کے گھر وہاں آپ نے جا کے غسل کیا. تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زینب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح جانتے تھے. زینب جو ہیں وہ مزاج ہوتے ہیں ان کا مزاج کچھ بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے نا ذرا مضبوط مزاج کی عورت تھیں. تو اس لیے ان کا نباہ نہیں ہوتا تھا. تو زینب کی شادی ہوئی اور نباہ نہیں ہو سکا. ان کو طلاق مل گئی. اچھا اب صورتحال یہ بنی کہ اس کے بعد پھر زینب جو ہے وہ اسی طرح تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر زینب سے کہا کہ تمہیں نکاح کر دینا چاہیے. تو وہ اس کے بارے میں تیار نہیں ہوتی تھی. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا نکاح جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہارا نکاح ہو. یہ ہے نا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اس آیت کی روح سے زینب نے پھر نکاح کیا ہے. تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زینب کا نکاح جو ہے وہ خود کیا ہے اس آیت کو سنا کر. یہ آیت گویا کہ اس حکم کی روح سے زینب نے نکاح کیا ہے. یہ اس آیت کی روح سے نکاح ہوا ہے اسامہ کے ساتھ. کس کا؟ حضرت زینب کا. اسامہ کے ساتھ نہیں, زید بن حارثہ کے ساتھ. زید بن حارثہ کے ساتھ. زید کے ساتھ. ہاں جی. اس آیت کی روح سے زید کے ساتھ. ہاں یہ بات آپ نے صحیح وضاحت کی ہے کہ یہ جو آپ کا نکاح کرایا ہے نا تھی تو نا متعلقہ ہونے کے بعد جو آپ نے نکاح کروایا یہ زید بن حارثہ کے ساتھ کروایا نا. اس آیت کی روح سے جو ہے وہ اس آیت کی روح سے زید بن حارثہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہے جی. آپ غلام ہونے کی وجہ سے وہ نہیں مانتی تھی. ٹھیک ہو گئی بات. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد مزاج تو وہی تھا. اب وہ تو پہلا خامہ جو تھا وہ تو ویسے بھی آزاد تھا, نباہ نہیں ہوا. اب زید بن حارثہ کے ساتھ کیا نباہ ہوگا؟ ویسے زید بن حارثہ جو ہے وہ خوبصورت تھے, گورے تھے جی. عرب بھی تھے. دیکھیے غلام ہیں. چلیے یمن سے ہوں گے. چلیے یمن سے ہیں تو پھر عربی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زید بن حارثہ سے نکاح اس آیت کی روح سے ہوا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہاں نباہ نہیں ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی کہ یہاں نباہ ہو جائے. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر زید بن حارثہ سے یہ نکاح کامیاب نہیں ہو سکا تو چونکہ ان کے مزاج کے اندر تھوڑی سی یہ جو ہوتی ہے نا مضبوطی, اس کے اندر تھوڑی سی تعلی بھی آ جاتی ہے. تو تعلی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ زید کے ساتھ ان کا نباہ نہ ہوا تو پھر یہ نکاح مجھے کرنا پڑے گا, اس لیے کہ میں سنبھالوں, مجھے سنبھالنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ زید بن حارثہ کے ساتھ جو نکاح ہے وہ قرآن کی
آیت کی روح سے ہوا ہے، جس میں اذا قضى اللہ ورسولہ کا لفظ بھی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور رسول کا فیصلہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خطرہ تھا نا، یہ خطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا، یہ اس خطرے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بار بار کوشش کرتے تھے کہ ان کا آپس میں نباہ ہو اور طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ زید بن حارثہ جو ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ میں نہیں رکھنا اس کو، اس لیے کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو لفظ ہے نا قرآن مجید کے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ خطرہ تھا کہ اگر زید نے بھی طلاق دے دی تو مجھے پھر اس سے نکاح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ایک تو میری پھوپھی ذات ہے، میں ذمہ دار ہوں، بلکہ اتفاق اللہ نے خود فرمایا کہ آپ کو کرنا ہے۔ نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ بات کی بات ہے۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ اب میرے ساتھ بالکل ایسا ایک واقعہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک شاگرد سے، جو بہت ہی میرا پیارا شاگرد تھا، تو میں نے اسے کسی جگہ شادی کرنے کی بات کی، تو لیکن پہلی کی بات یہ تھی بھئی میری اپنی بات نہیں ہے، یہ شاگرد کی بات ہے، اس کی شادی کرنے کی میں نے کوشش کی، تو اس نے میری بات نہ مانی، شاگرد نے۔ اس نے میں جہاں اس کو کہتا تھا نا کہ یہاں شادی کر لو، اس نے اس کی بجائے اپنی مرضی سے شادی کی۔ میں کچھ اس سے ناراض تھا۔ اچھا، میرا ایک مزاج ہے کہ جس چیز کی میں ذمہ داری لے لوں پھر میں اس کو ہر صورت میں پورا کرتا ہوں، خواہ مجھے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، یہ مزاج اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو ہوا یہ کہ میں کچھ تھوڑا سا اس سے ناراض آنے لگا، جتنا وہ پیارا تھا میرا، میں ناراض آنے لگا کہ میری بات اس نے نہیں مانی۔ اللہ کی قدرت کہ وہ افغانستان میں شہید ہو گیا، میرے شاگرد۔ اس کی شہادت کے بعد مجھے پھر سمجھ آئی کہ ہو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہ کتنا خیر کا کیا ہے، اس لیے کہ جس سے میں اس کا نکاح کروا رہا تھا، اگر یہ اس وقت معاملہ تھا، یہ معاملہ اگر اس وقت میری بات مان جاتا نا تو اس لڑکی کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑنی تھی، اور میں اپنے مزاج کے مطابق بہت تکلیفوں میں ہوتا، اس لیے کہ یہ مزاج ایسا ہے کہ یہ کچھ تھوڑا سا انتہائی مزاج ہے، معمولی مزاج نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے میں تھوڑی سی بات جس کی ذمہ داری لے لوں گا، میں بہت آگے جا کر جو ہے وہ اس سلسلے میں قربانی بھی دینے کی پرواہ نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ نے میرے ساتھ بہتر کیا، اگر یہ میرے کہنے پر شادی کر لیتا مجھے تو نئی مصیبت بن جانی تھی۔ اور اچھا، مجھے یہ بات نبی اکرم کا واقعہ جو ہے بڑا سمجھ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کی یہ تھی کہ اگر زینب کو یہاں طلاق ہو گئی جو میرے حکم سے اور میرے مشورے پر جو ہے نکاح ہوا ہے، تو پھر یہ ذمہ داری مجھے اٹھانی پڑے گی۔ آپ اس کو چھپا رہے تھے قرآن مجید میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت سے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بھٹک گئے ہیں۔ مولانا وحید الزمان نے اتنا خوفناک لکھا ہے اس پر، وہ کہتے ہیں کہ ان کو عشق تھا زینب سے، کیونکہ زینب بہت خوبصورت تھی۔ اب بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی اگر وہ خوبصورت تھی تو پہلے نکاح کر لیتے، وہ کون سی ان سے دور تھی؟ آسان بھی تھا۔ ہاں، نہیں، آپ ان کے ماموزاد ہیں، آپ ماموزاد ہیں، وہ آپ کی پھوپھی زاد ہے، آپ کو کون سی دوری ہے کہ اس سے نکاح نہ کریں؟ بالکل آسان تھا، بالکل بالکل آسان تھا۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں نے اس کو معشوقی کی کہانیاں بنا دی ہیں، لیکن مجھے زیادہ پریشانی ہوئی ہے وحید الزمان کی جو ہے وہ یہ بات پڑھ کر کے انہوں نے کہا کہ ان سے محبت تھی، اگر طرف سے عشق نہیں استعمال کیا، ان سے محبت تھی اور وہ محبت کو دل میں چھپائے ہوئے تھے لوگ، حالانکہ یہ بات نہیں تھی، اصل میں وہ ذمہ داری تھی۔ تو ذمہ داری تھی، آپ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ میری ذمہ داری ہو گئی ہے، چونکہ نکاح میں نے کیا ہے زید کے ساتھ۔ اچھا، اس کے اندر اور بھی کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ متمنا جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بہو نہیں ہوتی، یہ حکمت بھی ظاہر کرنی تھی اللہ نے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی تو حکمتیں بہت ہیں، تو لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت کی وجہ سے جو ہے وہ اہل علم، خاص طور پر جو ہے نا تفسیر خازن جیسے لوگ جو ہیں، انہوں نے بڑی بڑی خطرناک اس طرح کی جو ہے وہ تفسیریں کر دی ہوئی ہیں۔ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن انہوں نے ایک اور بڑی جگہ پر، خاص طور پر وہ جو واقعہ ہے نا داؤد علیہ السلام کا،
स्वाद वाला सूरत स्वाद में सूरत साद में जो है वो ओरिया नाम था क्या उसका, ओरिया को भेज दिया जो है वो लश्कर के अंदर, और वो वहाँ जो है वो शहीद हो गया, तो फिर उसकी बीवी से उन्होंने शादी कर ली। ये सारी कहानियाँ जो हैं ये सारी कहानियाँ जो है वो गलत है। उस कहानी को माना भी है और उसकी जहाँ हल्की फुल्की सीधा सीधा करके, लेकिन वो मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कुरान मजीद के चीदा मुकामात जो है ना, मैं इंशाअल्लाह उसकी तफसीर आपको करूँगा, इंशाअल्लाह बताऊँगा। चलिए यहाँ अब ये बात आ गई है कि अब आगे लफ्ज़ ये है कि ज़ैद बिन हारिसा शिकायत करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, व अमसिक अलैका ज़ौजका, और बीवी को अपने संभाल के रखो। तो अनस कहते हैं कि लौ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिमन शय्यन लकतमा हाज़िही, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ छुपानी होती तो ये ऐड छुपा देते। इसलिए कि इस आयत के अंदर इहतिमाल वो दूसरा भी आ रहा है, जैसे लोगों को मुगालते लगे हैं, तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे, कि इनके दिल में पहले ही बात थी, इसलिए ये तलाक के ख्वाहिशमंद थे, वही बातें जो बाद में उलमाए दीन जो है मुगालता खा रहे हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं फ़कानत ज़ैनब तफ़ख़रु अला अज़वाज नबी। अच्छा हुआ ये कि फिर ज़ैनब का जो निकाह है ना वो अल्लाह ने आसमान पर किया है, ज़ैनब का निकाह ज़मीन पर हुआ ही नहीं, यानी निकाह की रस्म ही अदा नहीं हुई ज़मीन पर, आसमान पर निकाह हो गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ैनब के पास चले गए। और ये जो आयतें हैं ना कि ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़्ज़न लकुम इला तामिन गैर नाज़िरिन वनाहु फ़इज़ा दुईतुम, ये जो 22वें पारे में है, ज़रा हाँ जी पढ़िए ज़रा। नहीं वो तो बाद में है ना, शुरू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला वल्लज़ी युसल्ली, नहीं उस और एक दूसरी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़्ज़न लकुम गैर नाज़िरिन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीन लिहदीस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब का वलीमा बहुत शानदार किया है। इस पर ज़ैनब के वलीमा में शरीद जो है वो खाया लोगों ने, तो शरीद कहते हैं रोटी भिगो कर उसके अंदर गोश्त, यानी शरीद जो है वो हताशा कहती है, यानी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ऐसी है जैसे कि शरीद हो, आयशा के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। तो कहने का मकसद ये बहुत उम्दा खाना होता है गोश्त और रोटी, तो ये ज़ैनब की वलीमा में थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ैनब का निकाह बाकायदा इजाब कबूल दुनिया में नहीं हुआ, वो आखिरत में हुआ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ैनब के पास चले गए और उसी के अंदर बात है कि आपने वलीमा के लिए तो बुलाया, लोगों ने खाना खाने के बाद, इतना शानदार खाना खाने के बाद गपशप शुरू कर दी। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास था कि मेरी नई नई ज़ैनब से शादी हुई है तो ये जाए, और वो जा रहे थे। तो इसीलिए कहा वला मुस्तानिसीन बिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। तो नबी को जो है वो तकलीफ हो रही है, लेकिन नबी शर्म खा रहा है, अल्लाह को जो है वो हक़ बयान करने में शर्म नहीं है। तो वइज़ा तइमतुम फंतशिरू, जब तुम खाना खाओ तो फिर उसके बाद गपशप जो हमारे, खैर हम अब अरबों में तो सूरत ये बन गई है कि वो खाना खिलाने के बाद ही सारी गपशप करते हैं, वो रवाज बन गया है। लेकिन उस दौर में ये रवाज नहीं था, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये था कि इशा की नमाज के बाद आप जो है वो बहुत ज़रूरी काम के बगैर किसी से मुलाकात भी नहीं करते थे। अब ये उर्फ जो है इसका बात किया जाएगा, किसका? ये जो उर्फ है कि खाने के बाद गपशप जो इतनी देर चलती रहती है, हाँ इसके बाद किया जाएगा। ये भी तो होता है ना कि एक दावत है खाने के लिए, एक दावत ही गपशप के लिए। असल में अब अरबों ने नहीं, इन्होंने तो उर्फ की बात की है ना। शादी के मौके पर क्या आप शादी के मौके की बात कर रहे हैं? हाँ, शादी पे खाने के बाद गपशप करते रहते हैं। जी हाँ, तो अभी ये उर्फ बन गया ना। मैं आपको बताऊं कि अरबों ने अब ये उर्फ बना लिया है कि किसी से अगर कोई लंबी मुलाकात करनी हो ना, गपशप करनी हो, तो उसे खाने पर बुलाते हैं और खाने के बाद फिर सारी रात बैठकर जो है वो गपशप करते हैं, सारी रात, हत्ता कि वो रात 1 बजे या 2 बजे। रमज़ान में तो खैर सहरी तक होती है गपशप, लेकिन वैसे आम तौर पर 1-2 बज जाते हैं। और इसीलिए उनकी आदत यह है कि वो, अच्छा उन्होंने अब ऐसी आदत बना दी हुई है कि सारी रात जो है
عام دنوں میں بھی وہ رات 1 بجے تک نہیں سوتے، اور صبح وہ پھر یہ صبح کی نماز کے بعد سوتے ہیں. اس لیے اگر عربوں سے اگر آپ صبح کی نماز کے بعد ملیں گے تو وہ یہ گویا کہ آپ نے ان کو بہت تکلیف دی ہے. جب مجھے اس رواج کا پتہ نہیں تھا تو میں نے کئی غلطیاں ایسی کیں، لیکن یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جو ملاقات ہے وہی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد. اس لیے وہاں دفاتر بھی کھلے ہوتے ہیں رات، بینک بھی 2 بجے تک کھلے ہوتے ہیں رمضان میں. لیکن ویسے عام دنوں میں بھی رات 9 بجے تک تو بینک کھلے ہوتے ہیں. 2 ٹائم ہوتے ہیں بینکوں کے. اسی طرح کے اور ادارے جو ہیں. تو چلیے جی اگلی حدیث پڑھنے کے بعد چلیے. حدثنا احمد و حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی سخاری حدیث ہم نے پڑھ لی ہے نا. اچھا حوان ثابت، کیونکہ اس کے اندر وہاں جو ہے وہ ذرا ایک بات کمی رہ گئی تھی. اچھا یہاں لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ زینب فخر کرتی تھی دوسری بیویوں پر کہ تمہارے تو گھر والوں نے تمہاری شادی کی ہے. وَزَوَّجَنِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ 7 سماوات، تو میری شادی جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے کی ہے. تو یہ بتانا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ عرش ہے. یہاں پر یہ مقصود ہے. یہاں یہ مقصود ہے. وان ثابت، اب چونکہ اس کے اندر آیت موجود نہیں تھی اس لیے امام بخاری جو ہے وہ ایک نئی روایت لے آئے ہیں. وان ثابت، تو یہ ثابت جو ہے یہ انس نے روایت ان سے لی ہے نا، نہیں ثابت نے انس سے روایت لی ہے نا. اور انس جو ہے وہ زید بن حارثہ سے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو ثابت جو ہے انہوں نے یہ روایت جو اس وقت امام بخاری نے جو بنیاد لی ہے وہ روایت تو اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن ایک دوسری روایت ہے اور وہ ثابت سے ہے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ نظرت فی شان زینب و زید بن حارثہ، کہ یہ جو آیت ہے نا یہ زینب اور زید بن حارثہ کے معاملے میں نازل ہوئی ہے. چونکہ اب امام بخاری دیکھیں ایک ہی چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ لفظ پہلی روایت میں نہیں تھا، یہ اب ہے ثابت صحیح، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ اس اب یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں انہوں نے اس کو مرفوع بیان نہیں کیا، یہ مرسل ہے. مرسل بھی یہ ثابت کا اپنا قول ہے. وہی بات کر رہا ہوں نا، مرسل کا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہے مرفوع ہے ہی نہیں، یہ مرفوع بھی نہیں ہے اور یہ موقوف بھی نہیں، یہ اصل میں مقطوع ہے. مقطوع کا معنی یہ ہے کہ تابعی کا اپنا قول ہے. اب تابعی نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے جو بات کی ہے وہ امام بخاری نے نقل کر دی ہے. تو اب دیکھیں نا یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ اس مرفوع روایت کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ تابعی کا اپنا قول ہے، اس کو مقطوع کہتے ہیں. چلیے جی. حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا عیسیٰ بن طہمان قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش واطعم علیہا یومئذ خبزا ولحما وکانت تفخر علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تقول ان اللہ انکحنی فی السماء. تو جی اب روایت جو ہے وہ کچھ اور چیزیں بیان کرنے کے لیے نئی روایت لے آئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ حضرت عائشہ سے ہے. پہلی روایت جو ہے وہ حضرت انس سے تھی نا. ایک منٹ ہے ہاں نہیں اچھا وہ روایت اگلی جو ہے وہ حضرت عائشہ سے، یہ انس سے ہی ہے. ٹھیک ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پردہ اترا ہے نا یہ زینب بن جحش کے بارے میں اترا ہے. یعنی پہلے جو ہے وہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، زینب بن جحش کو پہلا حکم دیا گیا ہے کہ تم پردہ کرو. نظرت فی زینب بنت جحش، اور یہ صرف زینب بن جحش کو حکم نہیں تھا بلکہ پھر تمام عورتوں کو تھا. تو لیکن یہ حجاب جو ہے نا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ آیت ہے نا. یہ آیت ہے یعنی کہ جو لوگوں کے گھروں میں داخلے کے جو احکام تھے پردے کے جی وہ نازل ہوئے ہیں حضرت زینب کے واقعے کے ساتھ. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو ہے اس کے اندر ذکر ہے امہات المومنین کا. اب یہ
امہات المومنین جو ہے اس کا جو ذکر ہے یہ اس حکم کا تعلق امہات المومنین سے ہے یا عام مسلمان عورتوں کے بارے میں ہے؟ اب نہیں وہ تو خیر اس کو بنائے گئے نا، ان کو تو خیر کوئی نہ کوئی تعبیر کر کے قصہ پورا کرنا ہے. حالانکہ امہات المومنین تو مائیں ہیں، ان سے تو کسی کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہاں تو اتنی احتیاط کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے یہ بالکل یہ قید جو ہے نا یہ اصل میں اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں قید ان کو کیا کہا ہے؟ ہاں جی یہ تو چلو ہم نے مان لیا کہ جی. یہ قید جو ہے نا اتفاقی ہے، اگر ان کو کیا کہا؟ دیگر آیات سے دیگر احادیث بہت ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ پردہ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اس کے اندر جو ذکر ہے ویسے دیکھو نا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ فی حجورکم کی جو قید ہے کہ وہ تمہاری پیچھے سے آنے والی جو بیویوں کے ساتھ آئی ہیں وہ ربیبہ ہیں، اگر جو تمہاری گودوں میں پلتی ہیں، اور اگر وہ جوان آئے تو پھر اس سے شادی ہو سکتی ہے. اور دخول ہوگا کہ نہیں ہوگی؟ ہاں جی دخول کے بعد تو نہیں ہو سکتی. نہیں، لیکن قرآن میں کی آیت کہتی ہے ہو سکتی ہے. ہاں اتفاق قید وغیرہ. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے. اتفاقی کا معنی ہوتا ہے کہ ایک قصے کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس سے متعلق ہے، لیکن یہاں جو ہے کہ اس کے لیے لفظ ہے کہ ایک مقولہ ہے نا مشہور کہ اعتبار جو ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وہ اس کے یہ اصول اسی کے لیے ہے. چلیے جی، اس کے بعد پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت ان کو کھلایا تھا نا، وہ روٹی اور گوشت کھلایا تھا، مراد شرید ہے. وکانت تفخر علی نساء النبی، اور یہ فخر کرتی تھیں دوسری بیویوں پر. وکانت تقول ان اللہ انکحنی فی السماء، اور کہتی تھی کہ اللہ نے میرا تو آسمان میں نکاح کیا ہے. اب یہ روایت جو ہے اس کے اندر اب یہ صراحت نہیں ہے عرش کی، لیکن چونکہ پہلی روایت کے ساتھ اس کو اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ دونوں روایتیں مل کر جو ہے فی السماء سے مراد جو ہے یہ عرش ہی ہے. بلکہ پہلی روایت میں بھی لفظ عرش تو نہیں تھا، فوق سبع سماوات ہے، یعنی فوق سبع سماوات. ہاں تو فوق سبع سماوات تو عرش ہی ہے نا، اس لیے کہ دیگر روایات میں عرش کا لفظ موجود ہے. اچھا وہ میرے خیال میں اچھا جی آگے وہ روایت موجود ہے نا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت على غضبی. چلیے خیر یہ اور روایت ہے. یہاں یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کر دیا، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فارغ ہو گئے، تو کتبہ عندہ فوق عرشہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش کے اوپر لکھا، مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں اللہ نے یہ لکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے یہ غصے پر غالب ہے، اس سے سبقت لے جانے والی ہے. تو یہ یہاں جو ہے نا یہ روایت کیوں لائے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے اگر پہلی روایت کے ساتھ آپ ملائیں گے تو اب بات کیا بنے گی کہ یہ جو اللہ نے نکاح جو کیا ہے زینب کا، یہ بھی تو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے نا، اور لوح محفوظ جو ہے وہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جب لوح محفوظ وہاں ہے تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے کہ ان کا نکاح جو ہے وہ اللہ کرے گا. لوح محفوظ میں یہ ہے کہ اس کا نکاح جو ہے زینب کا اللہ کرے گا. یہاں پر یہ تو تعبد توحید ہے نا، اس میں تو صرف یہی ثابت کرنا ہے کہ اللہ اوپر ہے بس. نہیں، میں نے بتانا ہے کہ یہ دیکھو نا یہاں سے عرش کے اوپر ثابت کرنا ہے، لیکن عرش کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عرش کہاں سے آیا ہے اس روایت کے اندر. وہ اس لیے کہ باقی روایات جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو کیا روایات کو اکٹھے کیے بغیر میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسئلہ نہیں بتانا. جب روایات اکٹھی کریں گے تو اب ساری بات کیا بنے گی کہ لوح محفوظ جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے.
تو اس سے ثابت ہوا کہ لوح محفوظ کے اندر ہی اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ زینب کا نکاح جو ہے وہ عرش کے اوپر ہوگا. تو اب اس لیے یہ اس کے اندر سے وہ مسئلہ ثابت ہو گیا جو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عرش بھی موجود ہے. اللہ اکبر. چلیے جی اب اتنے ہی رہنے دیتے ہیں. امام بخاری تو اصل میں اتنی باریکی میں جاتے ہیں کہ ایک ایک چیز کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ امام بخاری کا یہ